قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو نکاح کے متعلق اور نکاح کے تعلق سے میں کچھ آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز غور سے سوچے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اسلام سے اس امت کو نوازا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر آپ جب جائیں گے تو ہر راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ راستے میں کوئی بھی مشکل ہو، دنیا کا کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ تجارت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن کا وہ طریقہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کی رہنمائی فرمائے ہیں، تو جہاں معاشرے کی بنیاد پڑتی ہو، جہاں سے انسانیت وجود میں آتا ہو، جہاں سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہو، جہاں انسان اور جانوروں کے درمیان میں تمیز پیدا کیا جاتا ہو، جہاں انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں فرق پیدا کیا جاتا ہو، آپ سوچیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کے اندر ڈھونڈیں، آپ حدیث رسول کے اندر تلاش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر دنیا کی بھی رہنمائی فرمائی ہے اور آخرت کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سوچیں کہ جہاں انسانیت کی بنیاد ہوتی ہو، جہاں معاشرے کی بنیاد پڑتی ہو، اس کو کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے؟ اسی لیے انسانیت کی بنیاد اور ایک انسان اور جانوروں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسا ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی کو دیکھ کر کے، اسی اسلام کے طریقے کو دیکھ کر کے اور غیروں نے بھی اس طریقہ کو اپنایا ہے، نام اس کا بدل دیا ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جس طریقے سے ہمارے اسلام کے اندر نکاح کا پاکیزہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعارف کرایا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں اور غور کریں اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یہ نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو کھلم کھلا اعلان کر کے کرو تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ لڑکا کون جا رہا ہے۔ اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ میاں اور بیوی ہے، تو کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کوئی برائی سوچ نہیں سکتا۔ یعنی برائی کی جڑ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سرے سے ختم کروا دیا۔ اور اس نکاح کی برکت کی وجہ سے آپ سوچیں، ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو بات کرنا جائز نہیں ہے، جس کو نظر اٹھا کر کے دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کی طرف شہوت کے ساتھ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، میرے دوستو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اس نکاح کی برکت کی وجہ سے آپس میں دو خاندانوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ربط پیدا فرما دیتا ہے، ایسا تعلق قائم کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور پوری زندگی اس معظم نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کاٹ لیتے ہیں اور گزار دیتے ہیں۔
دیکھیں اسی نکاح کی برکت کی وجہ سے جس چیز کو دیکھنا ناجائز تھا، جس چیز کی طرف نظر کرنا حرام تھا اور شہوت کے ساتھ دیکھنا غلط تھا، جس کی سے بات کرنا ناجائز اور حرام تھا، یہ نکاح جو ایک معاشرے کے اندر جو تشکیل دیا گیا، اور نکاح جیسا ایک بابرکت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دی ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ناجائز تھیں وہ جائز ہو جا رہی ہے، اور جس کی جو حرام کے درجے میں آتا تھا وہ ساری چیزیں جائز ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کی برکت کی وجہ سے دو خاندانوں کو آپس میں ملا دیا، اور اس سے ایک تعلق ایسا قائم فرما دیا کہ جو آگے چل کر کے اولاد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افزائش یعنی بڑھوتری کا سبب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اگر کوئی شخص میری اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کے نکاح کرتا ہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہے اور ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ برخلاف اس کے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو ہماری سنتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، جو ہماری سنت کو ہلکا سمجھ کر کے اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ شخص ہمارے میں سے ہے ہی نہیں۔ سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میرے بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ ہے جس کی وجہ سے میرے دوستو جانور اور انسانوں کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک جانور ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، ہمارا بھائی کون ہے، ہماری بہن کون ہے، ہماری بھابھی کون ہے۔ وہ جانور کو اس چیز کے اندر تمیز نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یعنی ایک ایک جوڑا لڑکا اور لڑکی، اسی طریقے سے رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ باندھتا ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ معاشرہ انجام دے دیتا ہے کہ یہ ایک اہم چیز نکاح جیسی بابرکت، کہ اس نکاح کی وجہ سے ایک غلط جو رسم و رواج تھا جانور اور انسانوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق پیدا کر دیا۔ جانوروں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کون ہے، کس کے ساتھ ہم شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا کس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں میرے دوستوں، لیکن انسانوں کے اندر وہ تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ نکاح کی بابرکت چیزوں کی وجہ سے کون ہمارا بھائی ہے، کون ہماری بہن ہے، کون ہماری ماں ہے، کون ہماری بیوی ہے، اس کے اندر وہ تمیز پیدا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستوں، یہ نکاح جب اتنا پاکیزہ ہے تو اس نکاح کو ہمیں آسان کرنا چاہیے، اس نکاح کو ہمیں مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اس نکاح کو اگر ہم مشکل بناتے ہیں یا اس نکاح کے اندر ہم بڑے مالداروں کو دیکھ کر کے یعنی بہت رئیس آدمیوں کو دیکھ کر کے اگر خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے دوستو، اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت و حیثیت کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی لڑکی سے شادی اس کے مال اور اسباب اور دولت کو دیکھ کر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ میں اس کے فقر و فاقہ، اس کی غریبی کے اندر، اس کو تنگی کے اندر میں زیادتی کر دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص کسی لڑکی سے شادی اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے کرتا ہے، بڑے خاندان کو دیکھ کے کرتا ہے، وہ مالدار خاندان والے جو حسب و نسب میں بڑے ہیں،
اپنے آپ کو بڑا خاندان سمجھتے ہیں، اگر یہ دیکھ کر کے کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور پست اور ذلیل کر دیتا ہے، نیچا پن اس کو کر دیتا ہے اللہ تبارک۔ اور جو شخص کسی عورت کو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے میرے دوستو کہ اس کی خود شادی کرنے والے کی نگاہیں نیچی رہیں اور اس کی شرمگاہ جو ہے محفوظ رہے، اور تعلق اور صلہ رحمی کی وجہ سے اگر شادی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی عزتوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ ہم جو نکاح کریں گے، یہ نکاح جو بابرکت ہے، اس نکاح کے اندر ہم مالداری نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے اندر حسب اور نسب نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے اندر یعنی خوبصورتی کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اگر نکاح کرتے ہیں تو اس نکاح کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر دیندار گھرانے سے ہو تو ہمیں قبول ہے، اگر دیندار گھرانے سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ناقبول ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ہو، اگر اپنے گھر پہ لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور اس کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔